السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میٹر اسکیچر اور میں ہوں مجاہد حسین۔ میرے عزیز دوستو، کوئی بھی شخص جس نے آرام کی زندگی گزاری ہو، اللہ پاک کی طرف سے کبھی اس کے اوپر کوئی آزمائش آئے تو وہ بلک جاتا ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، کیونکہ اللہ پاک کا نظام ایسا ہے کہ ہر چیز کے لیے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ہر چیز کی پائیداری ہوتی ہے اور اس کو مختلف مراحل سے گزر کر پکا کیا جاتا ہے، مضبوط کیا جاتا ہے، پائیدار کیا جاتا ہے، پھر جا کے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستند ہے، اتھینٹک ہے اور مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، پائیدار ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ اپنے چند غلاموں کے ساتھ ایک دریائی سفر کے اوپر روانہ ہوں، اور ان کے ساتھ ایک ایسا غلام بھی تھا جو کہ کشتی میں سوار تو ہوا، اور جیسے ہی کشتی چلنا شروع ہوئی تو وہ رونے لگا اور بچوں کی طرح چیخنے لگا، کس ڈر کی وجہ سے کہ شاید کشتی کے اندر بیٹھا، وہ کبھی بیٹھا ہی نہیں تھا کشتی کے اندر، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ پانی آئے گا یا کشتی الٹ جائے گی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اور مر جائیں گے سارے کے سارے۔ اسی اثنا بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی اور غصہ بھی آیا، اور وہ جو اس کا سکون تھا، اس کا آرام تھا، اس میں بھی خلل آیا، اور وہ اس سوچ کے اندر پڑا ہی تھا کہ اس کے اندر ایک دانا اور جہاں دیدہ وزیر بھی موجود تھا۔ انہوں نے کہا، جی حضور والا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس غلام کو خاموش کراؤں۔ تو ظاہر ہے کہ جو بادشاہ تھا انہوں نے فوراً کہا اور فوراً اجازت دے دی۔ ظاہر ہے کہ ان کی خود دلی خواہش بھی تھی کہ یار کسی طریقے سے یہ خاموش ہو جائے۔ تو وزیر نے 2-3 غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو دریا میں پھینک دو۔ تو جو غلام تھے انہوں نے وہ حکم بجا لایا اور ان کو دریا میں پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ بندہ، وہ غلام جو دریا میں 3-4 غوطے لگا چکا، تو انہوں نے پھر انہیں حکم دیا کہ انہیں آپ اسی کشتی کے اندر لے آئیں اور پانی سے نکالیں۔ تو ان غلاموں نے ان کے جو سر کے بال تھے، سر کے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ کے کشتی میں ڈال دیا، اور وہی لمحہ تھا کہ وہ جناب کپ کپی اور کانپنے لگا اور خاموشی کے ساتھ، آرام کے ساتھ ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ تو بادشاہ نے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ حیران ہو کر سوال کیا، یہ ممکن کیسے ہوا کہ یہ جو چپ نہیں ہو رہا تھا ڈبکیاں کھانے سے پہلے، اور اب یہ آرام کے ساتھ بیٹھ گیا ہے اور اب رونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ تو جو وزیر تھا انہوں نے کہا، حضور والا، اس کو کبھی یہ تکلیف نصیب ہی نہیں ہوئی، اور انہوں نے یہ دریا کے اندر غوطے کھانے والی تکلیف اٹھائی ہی نہیں ہے، تو یہ اس وجہ سے ڈر کی وجہ سے یہ رونے لگا تھا، چیخنے لگا تھا کہ میں گر گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا اور میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ جب ہم نے ان کو پھینکا، انہوں نے 2-4-5 غوطے لگائے، وہاں پر انہوں نے ڈبکیاں کھائیں، اور ان کو اس جو دکھ تھا، وہ جو آزمائش تھی، اس سے اس کا پالا پڑا، اور اس کے بعد فوراً جیسے آرام دہ نعمت ملی جس کی انہیں پہلے قدر نہیں تھی اس نعمت کی، جیسے انہیں وہ اس نعمت کا اندازہ ہوا تو یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہی حال ہم بحیثیت مسلم امہ اور بالخصوص وطن پاکستان کی اشرافیہ کا حال ہے۔ کبھی آپ لوگ دیکھیں، IMF کو نہیں چھوڑتے یہ لوگ، ورلڈ بینک کو نہیں چھوڑتے یہ لوگ، FATF کو نہیں چھوڑتے یہ لوگ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں تو روکھی سوکھی میں گزارا کر لوں گا، ہم سب روکھی سوکھی میں گزارا کر لیں گے، ہمارے اہل و عیال اور ہماری فیملیز اور ہمارے رشتہ دار اور ہمارے اہل علاقہ، ہمارے اہل ضلع، ہمارے اہل صوبہ، ہمارے اہل پاکستان، گو کہ ہم روکھی سوکھی میں گزر بسر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو اشرافیہ ہے، جو شروع ہی سے سونے کا چمچ یہ لے کے اٹھے ہیں اور لے کے آئے ہیں، تو یہ کبھی بھی ان کے سامنے موت ہے غربت، ان کے سامنے موت ہے آزمائش۔
اور یہ اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور آج حالت یہ ہے، یہ قرض اپنے لیے لیتے ہیں، یہ ٹیکس اپنے لیے لیتے ہیں، اپنی مراعات کے لیے لیتے ہیں، اپنے بینیفٹس کے لیے لیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے لیتے ہیں۔ یہ ملک پاکستان کی عوام کے لیے کوئی بھی اچھی چیز نہیں چاہتے۔ لہٰذا اگر پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، پاکستان کو اسٹیبل بنانا ہے، تو ان چوروں کو، ان اشرافیہ کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی لٹیرے ہیں، ان کے ساتھ جتنے بھی کرپٹ ہیں، ان کے ساتھ جتنے بھی راشی ہیں، ان کو غوطے لگانے پڑیں گے۔ جب وہ غوطے لگا لیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یار اگر ہماری ایک جو انکم ہے، جو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہ لگی ہوئی ہے، تو ہم اس میں بھی گزر بسر کر سکتے ہیں، اور وہ اس میں بھی گزر بسر کریں گے لوٹ مار کے علاوہ۔ تو میرے عزیز دوستو، اس بندے کو اور اس انسان کو کیا پتہ کہ جس کے اندر قوت برداشت ہی نہیں ہے، قوت دفاع بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، کامیاب انسان اور پرمسرت انسان تو وہی ہوتا ہے جس نے آرام کا بھی جسے پتہ ہو، اور جسے دکھ اور تکلیف سے بھی شناسائی حاصل ہو، تو وہی انسان ہماری اور ہمارے ملک کی خدمت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو اشرافیہ ہے، جو سونے کے چمچ اپنے منہ میں لے کے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ نہ تو ہمارے کبھی خیر خواہ ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان سے کسی چیز کی توقع کر سکتے ہیں۔ جب انہیں غوطے لگیں گے اور یہ کوئی 3-4 ان کو ڈبکیاں دی جائیں گی، تو ان کو جیلوں کے اندر بغیر روٹی کے سوکھی روٹی ان کو پیش کی جائے گی۔ اشرافیہ کی جو جیلیں ہوتی ہیں وہ بھی تو ماشاءاللہ سے اے سی، اور وہاں پر بھی ہیٹر، اور وہاں پر بھی نرم و ملائم مخمل سے بھرپور بسترے ان کو مہیا ہوتے ہیں۔ ان کے لیے جیل تو ایک چھٹیوں کا سماں پیش کرتی ہے، وہ تو یہ ویکیشن کے اوپر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے مزے کرتے ہیں۔ ہم غریبوں کے لیے وہ جو جیل ہوتی ہے وہ کالی کوٹڑی ہوتی ہے، جس میں چوہے بھی ہوتے ہیں، جس میں سانپ بھی ہوتے ہیں، جس میں باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور ہمارے غریب لوگ بھی وہاں پر تھوڑا سا 1000 2000 5000 1 لاکھ کے معاملے میں وہ بیچارے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو کروڑوں اربوں ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں، ان کو جب جیلیں بھی مہیا ہوتی ہیں تو وہ محلات ان کے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، جب ان کا حشر اور ان کو ہم غوطے لگوائیں گے تو تبھی ہمارا وطن عزیز بھی ترقی کرے گا اور ہم بھی خوشحال ہوں گے۔ نہیں تو اگر اس طرح کے اچھے وزیر اور اچھے ہمارے مشیر، ان کو غوطے لگوانے والے وزیر جب تک نہیں آتے، ہمارا حال بدتر سے بدترین کی طرف چلا جائے گا، اور ہمیں راحت اور آرام میسر نہیں ہوگا، اور ہمارے آرام کے اندر ہر وقت خلل واقع ہوتا رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔